میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان نہایت ہی خوبصورت ہے۔ آج ایک ایسی عظیم ہستی کی سیرت مبارکہ کے متعلق سنیں گے جن کا فیضان کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی جاری و ساری ہے، جن کے مزار پر انوار پر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ اہم شخصیت کون تھیں؟ ان کا نام و نسب، کنیت اور لقب کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں یہ سب جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسلامک آئیکن سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، شام کا وقت تھا۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ خراسان میں ایک بے ساز و سامان مسافر ہاتھ میں عصا لیے ہر چیز سے بے نیاز، بوسیدہ، موٹا اور کھردرا ٹاٹ کا لباس پہنے چلا جا رہا تھا۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچا تو رات گزارنے کے ارادے سے ایک ایسے مقام پر ٹھہرا جہاں بظاہر دیندار نظر آنے والے کچھ افراد بھی موجود تھے، جن کے چہرے خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس مفلوق الحال یعنی خستہ حال شخص پر پڑی تو ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں سوال کیا، تم کون ہو؟ اس مسافر نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مسافر ہوں، یہاں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کہا لگا کر ہنس پڑے اور اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ مسافر ان کی یہ بات سن کر خوشی سے کھل اٹھا اور جواب میں کہا، واقعی میں تم میں سے نہیں ہوں۔ رات ہوئی تو ان میں سے ایک شخص نے اس کے آگے سوکھی روٹی لا کر رکھ دی اور خود وہ اپنے دوستوں کی اس محفل میں شریک ہو گیا جس میں وہ انواع و اقسام کی عمدہ اور لذیذ غذاؤں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں بھی مشغول تھے۔ وہ مسافر کو روکھی روٹی کھاتا دیکھ کر ہنستے اور کھائے ہوئے خربوزے کے چھلکے اسے مارتے جاتے۔ ساری رات وہ لوگ طعنہ و تشنیع کے تیر برساتے رہے، یعنی برا بھلا کہتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر وہ صابر اور شاکر نوجوان خوش دلی سے ان کے ستم برداشت کرتا رہا اور کوئی جوابی کارروائی نہ کی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ صابر اور شاکر نوجوان کون تھا؟ اس واقعے پر اپنے ساتھ ناروا اور ناپسندیدہ سلوک پر صبر کرنے والے وہ بزرگ اللہ کے برگزیدہ ولی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یقیناً اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ آنے والی ہر مصیبت پر صبر اور شکر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل جس طرح اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور فرما کر احسان عظیم فرماتا ہے، اسی طرح بعض اوقات انہیں مصائب و آلام کے امتحان میں ڈال کر کامیابی کی صورت میں بلندی درجات کے علاوہ بے شمار دنیاوی اور اخروی انعامات کے ساتھ ساتھ ایسوں کو یہ مژدہ جاں فضا بھی سناتا ہے کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، ذات باری تعالیٰ کا قرب وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسی تکالیف پر صبر کیا کہ جن کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آئی، کسی نے ہمارا دل دکھایا، بدسلوکی سے پیش آیا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے صبر سے کام لیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سے کوئی سختی بھیجوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، سنا آپ نے، دنیا میں بظاہر کڑوے محسوس ہونے والے صبر کے چند گھونٹ آخرت میں کیسی مٹھاس کا سبب بنیں گے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والی بدسلوکی پر کمال صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ عز و جل نے آپ کو وہ عظیم مقامات ولایت عطا فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے پردہ کیے 1000 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج بھی لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عظمت قائم و دائم ہے اور لوگ جوک در جوک آپ کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت پاتے ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، داتا گنج بخش علیہ رحمۃ اللہ کا نام علی، والد کا نام عثمان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن ہے، جبکہ مشہور و معروف لقب گنج بخش ہے۔
میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 سنہ ہجری میں غزنی شہر میں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان محلہ حجویر منتقل ہو گیا۔ اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ حجویری کہلاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی کئی عظیم المرتبت یعنی بلند رتبے والے آئمہ، طریقت و شریعت سے علم میں معرفت کے جام پیے۔ عمر کا ایک بڑا حصہ سفر میں گزارا، جس کا مقصد اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے ملنا، ان کے فیضان سے فیضیاب ہونا، اپنے نفس کو مشقتوں اور تکلیفوں کا عادی بنا کر اللہ کی رضا اور خوشنودی پانا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کرمان، سیستان، ترکستان، خوزستان، تبرستان، آذربائیجان، فارس، عراق، شام، فلسطین اور حجاز مقدس سمیت کئی ملکوں کا سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جوان عمری ہی میں علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے۔ آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کی موجودگی میں حضرت داتا علی حجویری کا ایک غیر مسلم فلسفی سے مکالمہ ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی قابلیت سے زبردست جوابات کے ساتھ اسے خاموش کر دیا۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی، کیونکہ اس مکالمے کو سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے آخری سال میں بھی فرض کیا جائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 سال بنتی ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا کس قدر شوق تھا۔ علم دین کے حصول کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عراق، شام اور حجاز مقدس سمیت 10 سے زائد ممالک کا سفر کیا، اور اس راہ پرخار میں کئی ناخوشگوار واقعات سے بھی ہمکنار ہوئے، مگر صبر و رضا کے پیکر اور رب تعالیٰ کے شکر گزار رہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف تو ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ حصول علم دین کے ذرائع انتہائی دشوار ہونے کے باوجود یہ مبارک ہستیاں تندہی یعنی محنت و لگن سے علم دین حاصل کرتے رہے اور لوگوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے رہے۔ اس کے برعکس ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ علم دین حاصل کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے، تمام تر سہولتوں اور آسائشوں کے باوجود بھی ہم علم دین سے دور ہیں، حتیٰ کہ فرض علوم سیکھنے کی بھی فرصت نہیں۔ ہم خود کو اور اپنی اولاد کو دنیاوی فوائد دلوانے کے لیے علوم و فنون تو سکھاتے ہیں تاکہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے ہمارا نام روشن ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد کا عارضی مستقبل بھی روشن ہو، مگر افسوس ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی بالکل فکر نہیں۔ یاد رکھیے کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سب سے اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ بنتا ہے اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض اور شرائط اور مفسدات سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، دین کا بنیادی علم نہ سیکھنا آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، تجارت، مزدوری اور دیگر معاملات کے بارے میں دینی معلومات نہ ہوگی تو یقیناً ان کاموں میں شرعی غلطیاں بھی سرزد ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا زندگی کی ان انمول ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے حصول علم دین کے لیے کوشاں رہیے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج ہم نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری کی سیرت و کردار کے متعلق بیان سنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے وہ عظیم الشان بزرگ ہیں کہ جن کے وصال کو 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور روحانی چمک دمک میں آج بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ لاکھوں مسلمانوں میں آپ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل وطن افغانستان کا شہر غزنی ہے، لیکن لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وطن چھوڑ کر ایک انجان شہر میں اقامت اختیار فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی علم دین کی دعوت دینے کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔